اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور یہ واقعہ پیش آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ٹریول اس زمانے میں گھوڑوں پر اور اونٹوں پر ہوتا تھا، اور ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ راستے میں ریسٹورنٹس آتے تھے تو لوگ رک کر کھانا کھا لیں۔ آج تو ہم ہائی وے پہ جاتے ہیں تو موٹیلز، ہوٹلز، ریسٹورنٹ آ رہے ہوتے ہیں، ہم بریک لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اپنے ساتھ ہی کھانا لے کے چلنا پڑتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا کہ قافلے کو روک دیا جائے، سب لوگ ریسٹ بھی کر لیں، کچھ کھانا وغیرہ بھی کھا لیں، ایک وقفہ دیا گیا۔ مگر صحابہ کرام کی زندگی کی سادگی اور غربت کا عالم کیا تھا کہ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے ٹفن باکس کھولے تو ان کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا، صرف سوکھی ایک سادھی روٹی سب کھانے لگے۔ اب ذرا یہاں تھوڑا سا میں بریک لوں گا اور توجہ چاہوں گا۔ یہ لوگ کون تھے؟ یہ نبی پاک کے دوست ہیں، میرے آقا کے ساتھی ہیں۔ They were not traveling for holiday trip۔ وہ کسی گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے، وہ اللہ کی راہ میں جان دینے جا رہے تھے۔ مگر عالم یہ تھا کہ روٹی تھی، سالن نہیں تھا، مگر زبان پر شکوہ بھی نہیں تھا۔ ہاں، یہ بات سمجھنی ہے صحابہ کرام کی حیات سے کہ تھوڑے پر بھی راضی تھے۔ آج ہماری کبڈز بھری ہیں، فریج بھرے ہیں، اکاؤنٹس میں پیسے ہیں، مگر کبھی کام نہ ملے، کبھی جناب کوئی نقصان ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، بڑی پرابلم ہے۔ ارے اللہ نے اتنا دیا، اس کا شکر نہیں کرتے۔ زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس انسیڈنٹ میں کیسا ظہور ہوا، اللہ کی کیسی مدد آئی۔ ایک شہد کی مکھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس آ کر بھنبھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نارمل جو بیز ہوتی ہیں، عام مکھیاں ہوتی ہیں، ان کی آواز الگ ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی کی آواز جو ہے وہ اور طرح کی ہوتی ہے۔ تو وہ شہد کی مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، صحابی رسول نبی پاک سے پوچھتے ہیں حضور یہ مکھی آپ سے کیا بات کر رہی ہے؟ لک ایٹ دا بلیف آف صحابہ کرام۔ وہ جانتے تھے کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ میں مکھی کی زبان کیسے سمجھوں گا۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مکھی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ حضور آپ کے صحابہ ہمارے علاقے میں آئے ہیں اور اب صرف روٹی کھا رہے ہیں، حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی ہے کہ صحابہ کے لیے کوئی سالن کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ حضور قریب ہی ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجئے، وہ چھتا لے کر آئے تاکہ صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھا لیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حکم دیا، علی جاؤ اور وہ شہد کا چھتا لے آؤ۔ شیر خدا جا کر وہ چھتا لائے۔ وہ صحابہ جو تھوڑی دیر پہلے سادہ روٹی کھا رہے ہیں، اب شہد شفاف لذیذ صحت بخش شہد کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں۔ وہ مکھی یا کوئی اور مکھی کانوں کے پاس آ کر پھر بھنبھنانے لگی۔ صحابی کہتے ہیں حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب میں نے اس سے سوال کیا ہے، اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے پوچھا ہے اے مکھیوں بتاؤ تو صحیح شہد بناتے کیسے ہو؟ مکھیاں کہتی ہیں حضور ہم پورا ایک ہماری پوری قافلہ ہوتا ہے، ہم بیابانوں میں جنگلوں میں جا کر پھولوں کا رس چوس کر ہم شہد بناتی ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیسا سوال کیا۔ آپ فرماتے شہد پھولوں کا رنگ، پھولوں کا ذائقہ جو ہے وہ تو کڑوا بھی ہوتا ہے، کسیلا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ اتنا میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا آپ سب کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھا لیں تو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں،
ہیں, چمبیلی کی پتی جو ہے یا کسی اور پھول کو آپ چبا بھی نہیں سکتے, بڑا کڑوا ہوتا ہے. اور شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. اتنا ڈفرنس کیسے, اتنی مٹھاس کیسے؟ سنو 1450 سال پہلے مکھی نے کیا کہا. کہتی حضور بات یہ ہے کہ ہم جب پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں, حضور جب ہم واپس آنے لگتی ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہمارا ایک سربراہ ہوتا ہے, وہ ہمیں لے کر چلتا ہے. اور حضور واپسی میں وہ آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. حضور ہم ساری مکھیاں آپ پر درود پڑھتی ہیں. یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے, یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے وہ شہد جیسے میٹھے رس میں تبدیل ہو جاتا ہے. اٹ مینز یہ ریویل ہوا ہمارے سامنے کہ شہد درود پاک کی برکت سے میٹھا ہوتا ہے. آج سائنس کہتی ہے کہ کئی بیماریوں کا علاج شہد میں ہے. حکمت کے پاس جائیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں, ایوری بڈی, سب لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جناب ہنی کا استعمال کریں. ارے یہ ہنی میں شفا آئی کہاں سے, یہ برکت آئی کدھر سے؟ یہ نبی پاک پر درود کی برکت ہے. تو یہاں علماء بڑی پیاری بات اس واقعے سے ہمیں ایکسٹریکٹ کر کے بتاتے ہیں. میں توجہ چاہوں گا آپ سب کی. علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے, تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو, جن کی زندگی میں گناہوں کی پھیکاوٹ ہو, جن کی زندگی میں تکلیفوں کی مرجھاپن ہو, وہ چاہتے ہیں کہ اگر زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیں. درود پڑھتے رہا کرو, زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پلیز اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں. میں آج جس موضوع پر آپ کی توجہ چاہوں گا وہ ہے ایک ایسی عظیم ذات, ایک ایسی عظیم ہستی جن کی یادگار ساری دنیا کے مسلمان اس مہینے میں مناتے ہیں. میری مراد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ کمال کی شخصیت ہیں, ون آف دا ہسٹوریکل ہسٹری ان دا ہسٹری آف اسلام. ایسی لائف, ایسی بایوگرافی, ایسی زندگی آپ پڑھیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. آپ کا مقام کتنا بڑا ہے اس بات سے سمجھیے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں, مرتبے میں سب سے عرفہ و اعلیٰ ہمارے آقا ہیں, مگر ان کے بعد کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں میں سب سے افضل ہستی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اچھا ایک اور خوبصورت بات بتاؤں, حضرت ابراہیم سے اور محبت بڑھ جاتی ہے کہ نبی پاک کے سب سے زیادہ ہم شکل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی سب سے زیادہ شباہت اگر کسی نبی میں ہے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. خود نبی پاک فرمایا کرتے کہ کسی کو ابراہیم کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھ لے, یعنی اس طرح میرے آقا کا چہرہ انور کی جھلک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اچھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کتنی اعلیٰ ہے. 4 آسمانی کتابیں, 4 آسمانی مذاہب کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, توریت, زبور, انجیل اور قرآن. چاروں میں حضرت ابراہیم کا ذکر, چاروں مذاہب میں حضرت ابراہیم کا بڑا ادب موجود ہے. اچھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار انہی کے بیٹے کو ذبح کیا گیا تھا نا, حضرت اسماعیل کو, اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ٹھہرے. ساری دنیا جو قربانی کرتی ہے وہ حضرت اس خاندان کی یاد کو مناتی ہے. پھر انہی مہینوں میں حج ہوتا ہے, انہی دنوں میں حج کیا جاتا ہے. تو یہ یادگاریں بھی حضرت ابراہیم, ان کی زوجہ بی بی ہاجرہ اور ان کے بیٹے کی یادگاریں ہیں. سبحان اللہ, ایسی کمال کی ہسٹری ہے کہ میں ساری رات بیان کرتا جاؤں ان کی باتیں ختم نہیں ہوں گی, مگر میں 2-3 باتیں بڑی ریلیونٹ جو ہماری حیات سے ہیں, ہماری زندگی سے ہیں, اگر ہم غور کریں اور اس کو امپلیمنٹ کریں. دیکھیں ابھی بقرہ عید قریب آ رہی ہے, سارے لوگ جانور خرید رہے ہیں, بڑے انجوائے کر رہے ہیں, کوئی چارہ کھلا رہا ہے, کوئی بچہ لے کے گھوم رہا ہے جانور کو, بہت اچھی بات ہے. لیکن کبھی ہم نے اپنے بچوں کو بٹھا کر بتایا کہ یہ جانور ہم لیتے کیوں ہیں, اس کے پیچھے کیا داستان ہے؟ ہم سب کو یہ سیکھنا چاہیے. Everybody must know the history of حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام. پتہ تو چلے یہ قربانی کی داستان کیا ہے, یہ کتنا بڑا امتحان تھا جس سے یہ سرخرو ہوئے. لیکن شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ کے امتحان کا سلسلہ تو بہت پہلے سے شروع تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 18-20 سال کے ہیں. ذرا سمجھیے گا یہ کیا ایج ہوتی ہے, 18-20 سال کا نوجوان کتنا ینگ ہوتا ہے. مگر آپ کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کا پلان کیا. اب وہ آگ کیسی تھی ذرا غور کیجئے. وہ آگ ہے آسمان سے باتیں کرتی ہوئی آگ, کوئی نارمل آگ نہیں ہے.
پرندہ اس وقت اس آگ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، اتنی بڑی آگ ہے. پلان کر لیا گیا. آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں، جبریل امین آ رہے ہیں کہ حضور آپ حکم کریں، ہم بادل کے فرشتوں کو کہتے ہیں بارش ہوگی آگ بجھا دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تمہاری کوئی مدد کی حاجت نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو آگ بجھ جائے گی، اور اگر اس کو یہی منظور ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، میں ریڈی ہوں اس کے لیے، مجھے منظور ہے. اب جب بالکل آگ میں ڈالے جانے کا وقت آ گیا نا، تو جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ حضور چلیں، آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مدد مانگ لیں، اللہ سے تو کہہ دیں کہ آگ سے آپ کو بچا لے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کے جملے کیا تھے؟ آپ فرماتے میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر اس نے بچانا ہوگا تو وہ بچا لے گا، اور اگر میرا جلنا ہی مقصود ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نوں چلے پاواں. ارے میرا مالک اگر میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. یہ 18-20 سال کا نوجوان ہے جس کے توکل کا عالم یہ ہے. بتاؤ اس آگ نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کا کون سا بال بیکا ہوا؟ 1-2 منٹ آپ آگ میں نہیں رہے، میں اور آپ چولہے پر چند سیکنڈ ہاتھ نہیں رکھ سکتے. حضرت ابراہیم تقریباً 40 دن اس آگ میں رہتے ہیں، اور جب باہر آتے ہیں تو بالکل صحیح سلامت ہوتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یہ ایمان کی وہ طاقت تھی، یہ توکل کا وہ لیول تھا، یہ اللہ پر وہ بھروسہ تھا. اور کیا خوبصورت بات شاعر مشرق لکھتے ہیں، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ہاں بس صرف یہی چاہیے، وہ ایمان کی رمق، اللہ پر بھروسہ اگر آج بھی وہ اس لیول کا مل جائے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. ارے آج اگر آپ غموں کی آگ میں ہیں، آج پریشانیوں کی آگ سامنے نظر آ رہی ہے، آج آپ مشکلوں میں گرفتار ہیں، حضرت ابراہیم کے اس توکل کو یاد کرو، اپنے رب پر بھروسہ کرو. میرا رب چاہے تو آگ کو گلزار کر سکتا ہے. اللہ اکبر. یہاں ایک اور لاجیکلی کوسچن پیدا ہوتا ہے، حضرت ابراہیم نے یہ آگ میں چھلانگ کیوں لگا دی؟ ارے آگ سے بچنا ضروری تھا، کوئی کمپرومائز کی طرف چلے جاتے. جناب سارے فیصلے لاجک سے نہیں ہوتے، کچھ فیصلے عشق والے ہوتے ہیں. شاعر لکھتے ہیں، کیا خوب بات لکھی ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. Do not try to manage all the things with your brain. کچھ دل سے فیصلے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. ارے عشق والے ہوتے ہیں جو کام کر جاتے ہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی. ارے عقل تو سوچتی رہ گئی، عشق نے اپنا کام کر دیا. یہ ہے ہسٹری حضرت ابراہیم کی. نوجوانی کے عالم میں اللہ پر بھروسہ ایسا تھا. سبق کیا ملا؟ آج ہمارا حال یہ میں سب پہ بھروسہ ہے، رب پہ بھروسہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یار تعلقات ہوں گے نا بڑے آدمی سے پھر مسئلہ حل ہوگا، فلاں منسٹر سے دوستی ہونی چاہیے، فلاں جناب سیاستدان سے دوستی ہونی چاہیے. ارے جناب پیسہ ہونا چاہیے تب پرابلمز حل ہوتے ہیں، غربت میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ بہت بڑی بھول ہے ہماری. ارے اگر پیسے سے ہی غم دور ہوتے ہوتے تو کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا، کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. اب لوگ کہتے ہیں یار لگژری گھر ہونا چاہیے تب سکون کی نیند آئے گی. ارے تم اربوں کا محل بنا لو، بہترین گدے بچھا لو، اللہ نے سکون نہیں دینا تو اس اربوں والے بیڈ پر بھی تمہیں سکون نہیں آئے گا. اور جھونپڑی میں رہنے والے کو میرے رب نے سکون دینا ہے، وہ ساری رات میٹھی نیند سوتا رہے گا. بھروسہ رب پہ کرو، اسباب پر نہیں، خالق کے اسباب پر کرو. یہ حضرت ابراہیم کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. اب حضرت ابراہیم کی زندگی کا ایک اور انوکھا واقعہ. 99 ایئرز کی ایج ہو گئی. آپ دعا کریں اللہ سے اللہ اولاد دے دے. 99 سال تک اولاد نہیں ہے. ذرا سوچو کون ہے خلیل اللہ، جنہوں نے اپنی لائف اسٹیک پر لگا دی تھی، آگ میں کود گئے تھے. مگر اللہ والوں پر امتحان کیسا. مگر شکوہ نہیں تھا، اے اللہ میں تیرا خلیل پھر بھی اولاد نہیں. مانگی جا رہے ہیں، التجا کر رہے ہیں، امید بھی نہیں چھوڑی اور ناشکری بھی نہیں ہے. یہاں شادی کو 2-3 سال ہو جائیں، کسی کو بچہ نہ ہو تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. ساس بہو کو تانے دے رہی ہوتی ہے، شوہر بیوی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ارے اللہ کے بندو، اب تو سائنس بھی کہتی ہے صرف عورت کا قصور نہیں، بعض اوقات مرد کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی. یہ اللہ کی دین ہے. بھروسہ رکھو رب پر، اور اگر اولاد نہیں بھی ہے تو اطمینان رکھو. کیا معلوم تمہارے مقدر میں ایسی اولاد تھی جس نے ماں باپ کو مار کے گھر سے نکال دینا تھا. بھروسہ رکھو نا رب پر. رب نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے. حضرت ابراہیم کے پاس 99 سال تک اولاد نہیں ہے اور اب اللہ نے بیٹا دیا. اچھا بیٹے کے لیے دعا کیا کرتے تھے؟ اسمع یا ایل. عربی میں اسمع کہتے ہیں سن لے.
ایل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پروردگار. اے میرے پروردگار سن لے، مجھے اولاد دے. اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. جب اللہ نے بیٹا دیا تو آپ نے اس کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. حضرت اسماعیل کے نام کے پیچھے جو لاجک کو علماء نے بیان کی کہ یہ وہ پکار تھی، یہ وہ التجا تھی، یہ وہ منتیں تھیں، یہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پکارنا تھا. آپ نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا. اب ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اتنی دعاؤں کے بعد جو بیٹا ملا ہوگا اس سے پیار کا لیول کیا ہوگا، اس کی کیئرنگ کا لیول کیا ہوگا. کسی کو 10 سال بعد بیٹا ملے، پوچھو ماں باپ اس کے پیر زمین پہ نہیں رہنے دیتے کہ یار بڑی منتوں سے ملا ہے. 99 ایئرس کی ایج میں بیٹا ملا ہے. امتحان دیکھو، اب یہ دودھ پیتا بیٹا ہے. حکم ہوا کہ اے ابراہیم اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لکو تک صحرا میں ڈیزرٹ میں چھوڑ کر آ. آپ گئے، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، اور آپ اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حضرت ہاجرہ، حضرت اسماعیل کو لے کر وہ مکہ جو آج ساری دنیا کے دلوں کی دھڑکن ہے. nobody over there that time، کوئی نہیں تھا، صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا. آپ نے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑا اور جانے لگے. بی بی ہاجرہ کہتی ہے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے جواب نہیں دیا. اے ابراہیم ہمیں بتاؤ تو صحیح کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی رپلائی نہیں دیا. تیسری بار پوچھا یہ تو بتا دو جو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو اس پر رب کا حکم ملا ہے؟ زوجہ بھی کیسی تھی. آپ کہتے ہیں ہاں مجھے رب نے فرمایا ہے. کہا اگر رب نے فرمایا تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ کارساز ہے، وہی انتظام کرے گا. وہ زوجہ بھی کیسی تھی، ان کا توکل کا لیول کیا ہے. آج بیوی کہتی تم کدھر سے بھی میرے کام کرو، پیسے لے کر آؤ، چوری کرنی پڑے، یہ نوکری سے تمہارا کچھ نہیں بنے گا، غلط کام بھی کر کے میرے لیے لے کر آؤ. پہلے زمانے کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیسی توکل والی ہوتی تھیں. اس واقعے میں میری بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ کبھی بھی ایسا جس کو کہتے ہیں فورس اور ایسا پریشر ڈیولپ نہ کریں اپنے گھر والوں پر کہ وہ حرام کاموں کی طرف چلے جائیں. مشکل حالات میں ان کا ساتھ دیں، حلال روزی میں ان کی مدد کریں. بہرحال اب حضرت ابراہیم اپنے زوجہ کو چھوڑ کر اپنے اس لخت جگر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کچھ دیر، 1-2 دن تو وہ کھجوریں اور پانی چل گیا. اس کے بعد وہ کھجوریں بھی ختم، وہ پانی بھی ختم. اب اس بچے کو لگی پیاس. ماں بچے کو پیاسا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ وہ ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک چلنے لگی پانی کی تلاش میں. ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے سے پہلے پہاڑ. صفا اور مروہ کے درمیان جو چلنا ہے بی بی ہاجرہ کا، وہ کس لیے تھا؟ وہ پانی کی تلاش میں تھا. میں ایک بڑی خوبصورت بات کہنے جا رہا ہوں. جو مکے مدینے گئے ہیں میری بات کو سمجھیں گے. جب ہم صفا مروہ کے درمیان جاتے ہیں حافظ صاحب، ایک جگہ میلین اخضرین آتی ہے، گرین لائٹس، وہاں پر دوڑنا ہوتا ہے. کبھی ذہن میں سوال آتا ہوگا یار نارمل چلتے چلتے اچانک دوڑنا، لائٹ ختم ہوئی پھر چلنا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ سنو، سبحان اللہ. مسئلہ یہ تھا کہ بی بی ہاجرہ جب پانی کی تلاش میں چلتی تھی نا تو اپنے بچے کو دور سے دیکھتی بھی جاتی تھی. جو یہ جگہ تھی نا، یہاں بیچ میں ایک پہاڑی تھی. اس پہاڑ کے پاس جب جاتی تھی بچہ نظر نہیں آتا تھا تو ماں دوڑنے لگ جاتی تھی کہ یہ جگہ جلدی طے ہو جائے. جیسے ہی پہاڑ ختم ہوتا تھا ماں کو بچہ نظر آنے لگ جاتا. وہ نارمل چال میں چلتی. اللہ اکبر، اللہ کو یہ ماں کی ادا کیسی پسند آئی. جہاں وہ ماں بچے کے لیے پیدل چلی وہاں حاجی کو پیدل چلنا ہے. جہاں ماں دوڑی وہاں ہمیں دوڑنا ہے. اللہ اکبر. اس سے سیکھو ماں کی اہمیت کیا ہے. یہ رب کی بارگاہ میں کیسی مقبول جرنی تھی جو رہتی دنیا کے حاجیوں کے لیے عمرہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، حج مکمل نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کی سعی نہ کی جائے. اب کیا ہوا؟ اللہ اکبر. میرے رب کو مکہ آباد کرنا تھا. کیا شاندار انتظام کیا. جو لوگ تھوڑی سی دنیا کی ہسٹری کو جانتے ہیں یا جیوگرافی پر جن کی نظر ہے یا جو میپ کو غور سے دیکھتے ہیں، میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتانا چاہتا ہوں. آپ اب دنیا کے میپ کو کھول کے دیکھیے گا. دنیا کے اندر آپ کو وہیں آبادی نظر آئے گی جہاں پانی ہوگا. جہاں پانی نہیں وہاں صحرا ملیں گے، وہاں لوگ نہیں رہتے، پرندے نہیں رہتے، جانور نہیں رہتے. پچھلے دنوں میں ایجپٹ گیا. کبھی آپ ایجپٹ کے نقشے کو ایکسپلور کیجئے گا. ہم بیٹھے تھے، ہم ایجپٹ کے میپ کو دیکھ رہے تھے کہاں کہاں ٹریول کرنا ہے. بڑا عجیب لگا کہ ایجپٹ جو ہے پورا ایک لکیر کے ساتھ آباد ہے. رائٹ لیفٹ سارا ریگستان ہے. غور کیا یہ لکیر کیا ہے؟ پتا چلا یہ دریائے نیل ہے. یہ پورے ایجپٹ میں جدھر جدھر جاتا ہے دائیں بائیں لوگ رہتے ہیں، باقی کہیں لوگ نہیں رہتے. تو پانی اصل میں زندگی ہے. حضرت اسماعیل پیاسے تھے، پیروں کی رگڑ سے چشمہ جاری ہوا. حضرت ہاجرہ نے جب وہ چشمہ دیکھا آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا زم زم. زم زم کہتے ہیں عربی میں رک رک. آپ کی زبان سے یہ نکلنا تھا. اس چشمے کا نام ہی زمزم پڑ گیا. یہ جاری ہو گیا. کچھ عرصے بعد قبیلہ بنی جرہم کے لوگ وہاں سے گزرے. انہوں نے بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی. اے بی بی پانی بھی ہے، کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا تم بھی رہ لو. 2 گھر آباد، 4 گھر آباد. آہستہ آہستہ مکہ آباد ہونے لگا. اب حضرت اسماعیل کے ساتھ حضرت ابراہیم واپس آئے اور آپ نے
حضرت اسماعیل کے ساتھ کعبے کی تعمیر کا آپ کو حکم ملا. یاد رہے یہ وہ ٹائم تھا جب کعبہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, وہاں پر کعبہ نہیں تھا, کیونکہ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا دور گزرا تھا, اور حضرت نوح کو یہ جب طوفان آنا تھا تو جبریل امین کعبے کو اٹھا کر لے گئے تھے. کعبے کو چوتھے یا تیسرے آسمان پر رکھ دیا گیا تھا تاکہ پانی میں ڈوب نہ جائے, اور جبل ابو قبیس یہ بالکل محرم کے ساتھ جو بڑا پہاڑ ہے, یہاں حجر اسود چھوڑ کر جبریل امین نے رکھ دیا تھا. اب حضرت ابراہیم کو حکم دیا جاتا ہے کعبہ کی تعمیر کرو. اب کیسے تعمیر کریں, وہ ایگزیکٹ ڈائمنشن کیا ہے؟ اب جب کعبے پر جانا نا, ایک اور ایمان والی بات سن لو. آج جو کعبے شریف کی ڈائمنشن ہے نا, ایگزیکٹلی بالکل اسی ڈائمنشن پر اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور موجود ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے. وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں, اور ایگزیکٹلی اس کے نیچے یہ کعبہ ہے جہاں ہم جا کے طواف کرتے ہیں. اب حضرت ابراہیم کو اسی جگہ پر کعبے کی تعمیر کرنی تھی. گوگل کا زمانہ تو تھا نہیں کہ لوکیشن بھیج دی جاتی, ڈائمنشن بھیج دی جاتی کہ اس جگہ پر جا کر اتنی دیوار بنانی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو آگاہی دینے کے لیے حدیث میں یہ واقعہ لکھا کہ اللہ کریم نے ایک بادل بھیجا کہ ابراہیم اس بادل کے سائے کے نیچے نہ کم نہ زیادہ جتنا اس بادل کا سایہ ہے کعبے کی تعمیر کرو. وہ ڈائمنشن بتا دی گئی. حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں, حضرت اسماعیل پتھر پکڑا رہے ہیں, حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے ہیں. اب ایک کوسچن ہے جناب, یہ ہمارے نادر بھائی کے گھر کی چھت پہ ہم بیٹھے ہیں, چھت کی تعمیر ہونے کے لیے کوئی کرین بھی آئی ہوگی, کوئی لفٹ بھی آئی ہوگی, اوپر اینٹیں کیسے پہنچی, اوپر تعمیر کیسے ہوئی؟ کعبہ تو بہت اونچا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کے پتھر کیسے رکھے؟ اللہ اکبر. میرے رب کی شان دیکھو, جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کی تعمیر کی, اس پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. اللہ کریم نے اس پتھر کو یہ طاقت عطا کی کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اوپر ہوتا جاتا. وہ لفٹ کا کام کرتا رہا. حضرت ابراہیم اوپر کی تعمیر کرتے, وہ پتھر اوپر ہو جاتا. جب یہ تعمیر نیچے کرنی ہوتی, وہ پتھر ایکسیویٹر کی طرح کبھی اوپر جاتا کبھی نیچے جاتا. اور اللہ کریم نے اس پتھر میں حضرت ابراہیم کا ایک معجزہ کیسا ظاہر کیا کہ اس پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان کو اپنے دل میں گویا بسا لیا. آپ کو پتہ ہے کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے. ہر حاجی, ہر شخص طواف کرنے والا نیکڈ آئی سے حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان دیکھ سکتا ہے. یہ جو باکس ہے نا اس کے اوپر, اس کو تو 200-300 سال ہوئے ہیں. یہ اس سے پہلے کھلے آسمان ترے پڑا تھا. آپ سوچئے اگر کسی جگہ کسی عمارت کو 300-400 سال ہو جائیں, بارش, آندھی, طوفان, وہ عمارت کا نقشہ ختم ہو جاتا ہے. 5000 ایئر سے اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے نشان قدموں کے موجود ہیں. یہ کیسی نشانی ہے اسلام کی, سبحان اللہ. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, یہ ہے قربانی کی داستان. یہی بچہ اب 7 سال کا ہوتا ہے, ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو خواب میں کہا جاتا ہے, ابراہیم اس بچے کی قربانی کرنی ہے, اس بچے کو ذبح کرنا ہے. ذرا سوچو تو صحیح کہ بچہ ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم جب صبح اٹھتے ہیں, 8 ذوالحجہ کا دن ہے, آپ نے یہ وقت سوچنے میں گزارا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو سوچو بچار ہے نا, اس کو عربی میں کہتے ہیں ترویہ. 8 ذوالحجہ کا دن ہی یوم الترویہ پڑ گیا. 9ویں رات پھر خواب آیا, اے ابراہیم اپنے بچے کو قربان کرو. اب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے, تو اب آپ نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے. عربی میں عرفہ کہتے ہیں پہچاننے کو. یہ جو 9 ذوالحجہ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے نا, یہ حضرت ابراہیم کا اس دن کنفرمیشن تھا. آپ سمجھ گئے کہ اللہ کا حکم ہے قربان کرنا ہے, اور 10 ذوالحجہ کو آپ نے پلان کر لیا کہ قربان کرنا ہے, اور اس لیے اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے. ترویہ اس لیے کہا جاتا ہے وہ دن سوچ بچار میں گزرا. عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے 9 ذوالحجہ کو کنفرم ہو گیا اللہ کی طرف سے پیغام ہے, اور 10 ذوالحجہ کو یوم النحر اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ذبح کی گویا تیاری کر لی. اب اپنے بیٹے کو تیار کر کے آپ لے کر جا رہے ہیں. شیطان کو کب گوارا ہوگا کہ اتنا بڑا امتحان اور ابراہیم کامیاب ہو جائے. اب شیطان گیا بی بی ہاجرہ کے پاس, ماں کے پاس. اے بی بی, تمہیں معلوم ہے تمہارے شوہر اب تمہارے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. کہا کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں, ان کو اللہ کی طرف سے حکم ہے. سنو بی بی ہاجرہ کا جواب. آپ فرماتی ہیں اگر میرے رب کا حکم ہے تو اچھی بات ہے, میں بھی راضی ہوں, ذبح کروانے کے لیے راضی ہوں. شیطان آپ کے بیٹے کے پاس, حضرت اسماعیل کے پاس آیا, اے بیٹے تمہیں پتا ہے تمہارے والد کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. حضرت اسماعیل کہتے ہیں کیا باپ بھی کبھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہاں تمہارے بابا جان کو اللہ کا حکم ملا ہے. وہ بیٹا کیا کہتا ہے, اگر رب کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں.
یہ کیسا خاندان تھا. اب شیطان مختلف مقامات پر آپ کے سامنے آیا. فرشتوں نے کہا کنکری ماریں. آپ نے ایک جگہ 7 کنکری ماری. تھوڑا آگے جا کر پھر شیطان آیا. فرشتوں نے کہا ادھر بھی کنکری ماریں. آپ نے ادھر بھی کنکری ماری. تینوں جگہ پر آپ نے شیطان کو 7 بار کنکری ماری. اور اب اس کے بعد حضرت ابراہیم اس مقام پر لے گئے جہاں بیٹے کو لٹانا ہے. 1-2 منٹ اس واقعے کو روک کر ذرا عقیدے کی، ذرا ایمان کی، ذرا عشق کی بات کر لوں. آج کچھ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ یار یہ ہر سال آپ اللہ والوں کا دن مناتے ہیں، ربیع الاول پہ میلاد مناتے ہیں، یہ اللہ والوں کی یاد بار بار منانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کدھر لکھا ہے؟ چلو جناب ہمارے کام پر تو آپ کا اعتراض ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ صفا مروہ پہ تو اس وقت بی بی ہاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ بچہ پیاسا ہے. آج کون سا بچہ پیاسا ہے جو ہم دوڑ رہے ہیں؟ جہاں وہ دوڑی ادھر دوڑ رہے ہیں، جہاں وہ چلی ادھر ہم چل رہے ہیں. یہ کیا مقصود ہے؟ حج کمپلیٹ نہیں ہوتا صفا مروہ کیے بغیر. تو پتا چلا کہ اللہ والوں کی یاد خود رب کو پسند ہے. اللہ نے اللہ والی کی یاد باقی رکھی ہے. ارے جمرے کی جو رمی ہے اس وقت تو حضرت ابراہیم کو شیطان بہکانے آیا تھا. آج کون سا شیطان ہے؟ بڑی سی دیوار بنا دی گئی ہے. لاکھوں حاجی کس کو کنکر مار رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. میرے رب کو یہ پسند ہے کہ حضرت ابراہیم کی اس ادا کو ہر سال حاجی ادا کریں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ والوں کی یاد ہی حج ہے. تو جب حج کرتے ہو، اللہ والوں کی یاد مناتے ہو، تو آج اگر کوئی اللہ والوں کی یاد اپنے گھر میں منا لیتا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بہرحال پھر آتے ہیں واقعے کی طرف. حضرت اسماعیل کو جب لے کر گئے، کیا بیٹا ہے، کیا تربیت ہے. وہ کہتے ہیں بابا جان آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں نا، ایک کام کیجئے گا، ذرا چھری کو زیادہ تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھے کم تکلیف ہو. اچھا بابا جان مجھے رسیوں سے باندھ دیجئے گا، کہیں میں زیادہ ہلوں گا تو میرے خون سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں. اچھا میری یہ جو قمیض ہے نا یہ میری ماں کو دے دیجئے گا تو میری ماں کو کچھ تسلی ہو جائے گی. بابا جان ذبح کرتے وقت مجھے الٹا کر دیجئے گا تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. ایسا ہی ہوا. یہ قربانی کی داستان اپنے بچوں کو سناؤ. گھروں میں بکرے لے کر، جانور لے کر کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ان کو بتائیں تو صحیح یہ کس کی یاد ہے، یہ کتنا بڑا امتحان تھا. آج اس ہسٹری کو ہم بھلا بیٹھے. حضرت ابراہیم نے چھری تیز کی، بچے کو رسی سے باندھا، الٹا لٹا دیا، اور سنو کیا کیا. انہوں نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے چھری کو گھما دیا، مگر اللہ کے حکم سے چھری نے اپنا کام نہیں کیا. اور اب کیا ہوا؟ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سینیریو. بیٹا نیچے ہے، باپ اوپر ہے، اور ہاتھ میں چھری ہے، اور وہ چھری گھما دی گئی ہے. اتنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر سے ایک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے سر اٹھا کر دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ جبریل امین ایک مینڈھا لے کر آ رہے ہیں. اللہ کریم نے جنتی مینڈھا بھیجا. اور یہاں پر جن کو تھوڑی سی ہسٹری اسلام کی معلوم ہے، جنہوں نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا، قابیل اور حابیل کے انسیڈنٹ میں جو حابیل نے قربانی کے لیے مینڈھا پیش کیا تھا، علماء کہتے ہیں یہ وہی مینڈھا تھا جو جنت میں تھا. اللہ نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر اس کو بھیجا. اچھا جب حضرت ابراہیم نے وہ سنا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت ابراہیم اب اپنے بیٹے کے گویا اوپر سوار ہیں. آپ نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب جب بیٹا جو نیچے ہے اس نے سنا تو وہ بھی سمجھ گیا کہ امتحان کا وقت ختم ہو گیا ہے. بیٹا کہتا ہے، حضرت اسماعیل کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ جو عید کے دن پڑھتے ہیں ذرا سوچو اس کی ہسٹری کیا ہے. یہ اسٹارٹ کے ورڈز جبریل امین نے ادا کیے ہیں، درمیان کے وقت حضرت ابراہیم نے ادا کیے ہیں، اور آخری جو الفاظ ہیں وہ حضرت اسماعیل کے ادا کیے ہوئے ہیں. اب جب بھی یہ تسبیح پڑھنا نا عید کے دنوں میں تو یاد کرنا اس قربانی کو، یاد کرنا اس واقعے کو. کتنی قبولیت والی یہ تسبیح ہوگی جو اللہ نے ہمیں زبان سے ادا کرنے کو دی. آؤ ذرا اس تصور میں ایک بار مل کے اس تسبیح کو پڑھتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ تسبیح کی اصل حقیقت ہمیں پتا ہونی چاہیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، دیٹ واز دا ہسٹری. یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جو وہ کامیاب ہوئے. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنوں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں. سوچو آج ہمیں تو قربانی کرنے کا کہا گیا نا، اگر ہمیں بھی کہا جاتا اپنے اپنے بچے کو قربان کرو، کتنا آسان کر دیا ہمارے لیے. جانور قربان کرو اور وہ گوشت بھی خود کھا جاؤ.
ہمیں تو اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایک سنت طریقہ ہے کہ کچھ غریبوں میں بانٹیں، کچھ رشتہ داروں میں بانٹیں، کچھ اپنے پاس رکھیں، لیکن وہ امتحان کیسا تھا؟ مگر آج واجب ہونے کے باوجود لوگ قربانی نہیں کرتے، اس میں بھی دل پر بوجھ فیل کرتے ہیں، یار بقرعید آ گئی پھر خرچہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے بندوں، اللہ کی عبادت پہ بوجھ فیل کرتے ہو؟ کبھی ایسا نہ کرنا، خوش دلی کے ساتھ یہ قربانی کریں، اس کے اتنے فضائل ہیں کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، اس کو وارم ویلکم کریں، اوپن ہارٹڈلی یہ کام کریں اور خوشی کے ساتھ کریں کہ اللہ تو نے وہ دن دکھائے کہ تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو زکوٰۃ دیتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، اللہ نے توفیق دی ہے تو قربانی کرتے وقت بوجھ فیل نہ کرنا، قربانی بھی کرنا، ساتھ سجدہ شکر بھی کرنا۔ اے اللہ تو نے اس قابل بنایا کہ میری رقم، میرا پیسہ اس کام آ رہا ہے کہ میں جانور لے کے تیری راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ ذرا فضیلتیں تو سنو، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قربانی کرنے والے کو جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، جانور پر جتنے بال ہیں وہ ساری نیکیاں آپ کی بنتی ہیں۔ سنو، میرے آقا فرماتے جس نے خوش دلی سے، وہی والی بات جو میں کر رہا تھا، خوش دلی ہے، مزہ آ رہا ہو آپ کو عبادت کرنے پر، خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گی، جہنم کی آگ اور آپ کے درمیان رکاوٹ کا باعث ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے بی بی فاطمہ سے کیا کہا، خاتون جنت سے، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا تو تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ ہے قربانی، اس کو نارمل سمجھا ہوا ہے، فیشن بنا دیا قربانی کو ہے۔ ذرا بتاؤں لوگوں کو کتنے کا جانور لیا، بہترین جانور لیں نو ڈاؤٹ، لیکن اللہ کی رضا کے لیے لیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ لیں۔ انما الاعمال بالنیات، عبادت کریں، جو بھی کام کریں بہترین، اللہ توفیق دے تو منڈی کا سب سے بہترین جانور لیں، اور اللہ ہمت دے تو نبی پاک کے نام پر قربان کر دیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سب کچھ تو آقا کے صدقے ملا ہے۔ ہاں یہاں کنفیوژن، شیطان ہے نا، فوراً اچھی بات پہ سے کوئی ایسی بات نکال کے کنفیوز کر دے گا۔ اب اس کا شارٹ کلپ چلے گا تو لوگ کہیں گے اللہ کے نام پہ قربانی ہوتی ہے، نبی پاک کی قربانی کہاں سے آ گئی؟ اور اللہ کے بندوں، اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی بسم اللہ اللہ اکبر کے علاوہ کچھ نہیں کہتا، اس کا ثواب نبی پاک کو پہنچے۔ عیسیٰ بھائی کی قربانی، عبدالستار بھائی کی قربانی، نادر بھائی کی قربانی ہو سکتی ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا کہ نادر کی قربانی کیوں ہو رہی ہے، اللہ کے نام پہ ہوتی ہے۔ تب لوگ کہتے ہیں وہ نادر بھائی کا واجب ادا ہو رہا ہے، اب نبی پاک کا نام لیتے تو کچھ لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے۔ تو اپنے دل کا علاج وہ خود کرائیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی پاک کو ایصال کرنے کے لیے، آپ کو پتا ہے پیارے آقا نے ہمارے نام کی قربانی کی، ہاں مینا کے میدان میں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، آقا میں نہیں بھولتے تھے، مینا کے میدان میں ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، مگر میرے آقا نے امت کے نام کی قربانی کی، ہم بھول گئے نبی پاک کو، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر قربانی کریں، اپنے ساتھ اپنی جو بھی واجب ہے پہلے وہ ادا کریں، جن پر قربانی واجب ہے، پھر ایک جانور اور لے لیں، ایک حصہ لے لیں اور ان کے نام۔ میں تو بلکہ ایک اور مشورہ دوں گا، بلکہ میں کیا دوں گا، میرے پیر و مرشد کمال کا ایک مشورہ دیتے ہیں، جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، دیکھیں قربانی کریں، پہلی بات تو یہ کر لیں اچھی نیت سے کریں، بہترین کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں گوشت اور کھال نہیں پہنچتی، ہماری نیتیں پہنچتی ہیں۔ اس بندے کو مال سے محبت ہے یا رب سے محبت ہے؟ کپڑے برانڈڈ لینے ہیں، گاڑی بہترین لینی ہے، جانور سب سے کمزور لینا ہے کہ چلو یار ادا ہو جائے، ایسا نہ کرو، خوش دلی کے ساتھ بہترین، لیکن بہترین دکھاوے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک۔ اچھا اب اس میں ایک اور کام کریں، سونے پہ سہاگا، نور علی نور، نیکی کو ملٹیپلائی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ایسے ہوگا، مثال کے طور پہ آپ 2-3 جانور کر رہے ہیں، 4 جانور کر رہے ہیں، اور آپ کے گھر پہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے ملازمین آپ سے گوشت لینے آتے ہیں، تھیلی لے کر، عید کی صبح لوگ آ رہے ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، گوشت بانٹنا چاہیے، لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 4 میں سے 3 جانور گھر پہ قربان کروں اور ایک جانور اپنے کسی غریب رشتہ دار، کسی غریب ملازم کو دے دوں کہ جا کے آپ یہ اپنے گھر پہ قربان کریں، یہ میری والدہ کے نام کا ہے، آپ قربان، یا اگر آپ نے نبی پاک کے نام کا کرنا ہے، بھئی یہ نبی پاک کے نام کا جانور ہے، آپ اپنے گھر میں قربان کریں۔ اچھا امیر اہل سنت تو کمال شخصیت ہے نا، آپ فرماتے جانور نہ دیا کرو، پیسے دیا کرو، اس کو کہو خود جا کے جانور خریدے، جو منڈی جا کر خریدنے کا مزہ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ جائے، وہ غریب آدمی جس کے گھر پہ کبھی قربانی نہیں ہوئی، اب وہ بچوں کے ساتھ خریداری کرنے جا رہا ہے، اور آپ فرماتے ہیں صرف جانور کے پیسے مت دینا، چارے کی اور کسائی کے پیسے بھی دینا، وہ اپنے کھانے میں اس کو باندھے ہیں،
وہ اپنا کھانا مشکل سے کھا رہا ہے، جانور کو کدھر سے کھلائے گا؟ اس کو جانور مثال کے طور پہ اگر 25,000 کا بکرا ہے، اس کو 30,000 دے دو کہ بھائی 1,000 2,000 5-6 دن کھانا بھی کھلانا، 3-4 ہزار میں کٹائی کروا لینا۔ اب 30,000 آپ نے دیے اس کو، آپ کو پتا ہے اس گھر میں کیا ہوگا؟ وہ بچے جنہوں نے کبھی قربانی نہیں کی ہوگی وہ روز جانور لے کے گھومیں گے، اس غریب کے گھر میں روز عید ہوگی، اور جس دن قربانی ہوگی وہ بندہ جو آپ کے گھر پہ تھیلی لے کر گوشت لینے آتا تھا، اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹ رہا ہوگا۔ آپ نے جو اس کی عید کروائی ہے نا، کیا پتا اس کی ایک دعا سے آپ کے کتنے غم دور ہو جائیں گے۔ ہمارے گھر تو سارا سال گوشت پکتا ہے، ارے ایسے کئی لوگ ہیں جو مہینوں انتظار کرتے ہیں کہ ان کے گھر پہ گوشت پکے۔ یہ وقت ہوتا ہے نیکیاں کمانے کا، یہ وقت ہوتا ہے خوشیاں دینے کا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لاسٹ ٹائم اسی طرح ایک اسلامی بھائی نے کیا، گوشت نے 2-3 جانور اپنے رشتہ داروں کو یا ملازمین کو دیے، تو اس کے ایک ملازم نے آ کے اس کو کہا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے بچے ساری رات سوتے نہیں تھے، وہ بکرے کے ساتھ دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے گھر بھی بکرا آ گیا، اور جس دن عید ہوئی ہمارے سارا گھر رو رہا تھا کہ اللہ کریم نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہمارے گھر قربانی ہوئی ہے۔ یہ سوچ اپنانی چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کریں۔ اور ایک اور مشورہ دے دیتا ہوں، جو بھی ہمیں مل رہا ہے نا، پیارے آقا کی آل کا صدقہ مل رہا ہے، تو نبی پاک کے نام کی جو قربانی کرنی ہو سکے نا تو وہ سید گھرانے میں بھیج دو، ہاں کہ حضور یہ آپ ہی لے جائیں اور اپنے نانا کے نام کی قربانی آپ ہی کر لیں۔ آئے ہائے، جب نبی پاک ملاحظہ فرمائیں گے نا گنبد خضرا کے مکین کہ میرے نام کی قربانی میری آل کے گھر میں ہو رہی ہے، تو پھر وہ عطا ہوگا تمہارا تو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سکی ہے، آقا کے گھرانے کی خیرات ملے گی۔ تو بہرحال دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گیٹ مور گڈ ڈیڈز، بہترین موقع ہے زیادہ نیکیاں کمانے کا اچھی نیتوں کے ساتھ۔ تو آج جو بیان کرنے کا مقصد تھا، اللہ پر بھروسہ، سب سے پہلے ریوائز کر لیتے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، پھر اللہ پر بھروسے کا ہمیں حضرت ابراہیم کی رازات سے درس ملتا ہے۔ کبھی زندگی میں قربانی کا موقع آئے نا، وقت قربان کرنا پڑے، مال قربان کرنا پڑے، اللہ کی راہ میں کچھ ٹائم دینا پڑے، تو ہمت کیا کرو۔ انہوں نے تو کیا کیا قربان کیا، اور آج لوگوں کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان میں پڑھ سکتے ہیں تو پورا سال پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مبارک دن اور مبارک راتیں آ گئیں، لیٹس کنیکٹ اگین ٹورڈز مسجد، آؤ پھر مسجد سے جوائن ہو جاتے ہیں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان بھی ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے عبادتیں کیا کریں گے۔ اور الحمدللہ اس طرح کی باتیں سیکھنے سننے کے لیے دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آئیے، مدنی چینل دیکھیں، اس طرح کی سپیچز سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اور سیکھنے کو ملے گا۔ ہر خطا تو در گزر کر